سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بار بار قرآن میں جو باتیں آ رہی ہیں یاد رکھیں میرے عزیز، و قرآن کی اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، اف ولا تنہرہما، تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی آخری آیت میں، لکھے اف تک نہ کہنا۔ لفظ اف کی تعریف آپ پڑھیں، اس کی ڈیفینیشن، لفظ اف کہتے کسی سب سے نچلی بات اف ہوتی ہے۔ اف ایسا کر دیا تم نے، اف ایسا بھی والدین ماں باپ کو نہیں کہنا اف۔ آج تو کیا کیا کہتے ہیں نا، گالیاں تک دیتے ہیں، بہت برا بلا، اف تک نہیں کہنا ہے۔ قرآن نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی علماء کا قول نہیں، اللہ کہہ رہا، اس تک مت کہنا۔ اور اگلی آیت اللہ کیا کر رہے ہیں سنو، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا۔ اور اللہ نے بھی کہہ دیا، وارننگ دیا کہ نہ انہیں اف کہنا ہے نہ جھڑکنا ہے۔ یاد رکھو، جھڑکنا یعنی انہیں جھڑک کر بولنا، ہٹو، ایسے بھی نہیں کہنا ہے، یا اف یہ بھی نہیں کہنا ہے۔ اور ان سے عزت کی باتیں کہنا، ان سے اچھی باتیں کرو، قولاً کریما، پیاری باتیں کرو، ان سے انہیں عزت والی باتیں کرو۔ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو، یعنی اچھی طرح سے عاجزی کا بازو نرم دلی سے ان کے لیے پھیلا دو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بازو پھیلا دو اور نرم دلی سے بات کرو۔ اور پھر جب اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ جب بڑھاپے کو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں نا تو ان کا حال وہی بچپن والا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں لوگ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے دماغ بچوں کی طرف ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں جھڑکنے لگتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ناراض ہونے لگتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں کیا ہوتا ہے، اب ہم اس باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر اللہ نے یہ باتیں بتا دی کہ جس طرح تم بچپن میں تمہیں انہوں نے پالا، جب یہ بڑھاپے کو پاؤ تو انہی طرح تمہیں بھی پالنا ہے۔ جس طرح تمہارے ناز کو اٹھایا کرتے تھے نا، اس طرح تمہیں بھی اب ان کی ناز اٹھانی پڑے گی۔ آج بچپن میں تم لائٹرنگ کر دیتے ہو تو ماں یہ نہیں دیکھتی کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، ہاتھ دھو کر تمہیں چلی جاتی ہے، یہ غور نہیں کرتی کہ میں کھانے لکھوں۔ آج دیکھو کہیں کوئی لائٹرنگ کرتے، اپنے دل سے پوچھو، آپ باپ ہیں کچھ بھی ہیں، ہمیں گھین آ جاتی ہے، مگر ماں کے دل سے پوچھو۔ اگر رات ٹھنڈی کے دنوں میں دیکھو، اگر سوئے ہوتے ہیں، اب تو ڈائپر کا زمانہ آ گیا، جو لوگ پہلے کے سوچو کیسے ماں باپ پالا کرتے تھے، تم پیشاب کر دیے ترنت ایک کپڑا چینج کریں، پھر اس کے بعد بستر چینج کریں، پھر صبح اٹھ کر دھلیں، کتنی مصیبتیں اٹھاتے تھے۔ آج دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ایک زبان میں، تو نے کیا کیا میرے لیے، میں کچھ نہیں جانتا۔ 2 سیکنڈ میں ماں باپ کو لے کر کے الگ کر دیتے ہیں، اپنی گھریں الگ کر دیتے ہیں۔ بیوی نے کہہ دیا ہمیں الگ رہنا ہے تو ہم الگ رہیں گے۔ ہمیں مجھے وہ بات یاد ہے، بھائی بتانے لگے کچھ دن پہلے کہ حضرت وہاں پہ میں کام کرنے گیا تو وہاں ایک عورت تھی، رونے لگی، تو میں پوچھا کیا بات ہے، بات کیا تھی؟ کہا کہ وہ عورت بتانے لگی نا کہ بھائی میرے لڑکے کی شادی ہوئی ہے تو اس کی بیوی نے شرط رکھا کہ ایک ہی شرط پہ شادی کروں گی کہ ماں باپ کو دور رکھو گی۔ اور اس نے ایسا کیا، دوستی میں اس کا روم تھا، اس نے دوستی میں خود کو شفٹ کر لیا، ایم ولی پہ اپنے ماں باپ کو کر دیا۔ اللہ بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کو الگ کر دیا۔ آج یہ چیزیں ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، بیوی حکم دے دینا کہ انہیں الگ کر دو تو کر دیتے ہیں بچے۔ بہت بڑا المیہ ہے خدا کی قسم، کیونکہ دیکھو قرآن میں کتنی جگہ پہ وبالوالدین احسانا، کیا ضرورت ہے بار بار اللہ ایک بار کہہ دیتا وبالوالدین احسانا، ایک بار کہہ دیتا تو یہ فضیلتوں والی جو چیز، مثال کے طور پہ میں کوئی اگر آپ کو ایک بات کہہ دوں، بھائی یار کھانا کھا لینا، ایک دن میں نے کہہ دیا، مگر دین میں اگر میں 5 مرتبہ کہوں تو ضرور کوئی بات ہے، آپ کہیں گے بہت محبت کرتا ہے، یا تو میرے اندر کوئی ویسی باتیں ہیں، ضرور مجھے کیوں بار بار ٹارچر کر رہا ہے۔ بھائی کھانا کھا لو، اپنے صحت کا خیال رکھو، یہ نہیں کھاؤ گے تو تمہارا بھی نقصان دہ ہے، تم اپنی دوائیاں ٹائم سے لو، نہیں تو نقصان دہ ہے۔ تو یہ باتوں کو بار بار کہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ضرور امپورٹنٹ، بہت معتبر چیز ہے۔ تو اللہ ایک بار کہہ دیتا وبالوالدین احسانا، بار بار قرآن میں وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا۔ پھر دیکھیں قرآن کریم کیا ہے،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ اللہ نے کہا اور اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرا، تو ایسے کو جن کا تجھے علم ہو، علم نہیں ہو تو ان کا کہنا نہ مان۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، مگر جب بات ایمان کی آئے نا، جب تیرے ماں باپ تجھے شریک ٹھہرانے کے لیے کسی اور کو خدا ماننے کے لیے کہے نا، تو ان کی بات کو نہ مان۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماں باپ سے محبت الگ، رشتہ داروں سے محبت الگ، مگر ایمان کی بات آئے تو کوئی سمجھوتا نہیں میرے عزیزو۔ یہ نہیں دیکھنا میرے رشتہ دار ہیں، چچا کا لڑکا ہے، پھوپھی کی لڑکی ہے، نہیں، ایمان سب سے بڑی چیز ایمان۔ اگر ایمان کی بات آ جائے تو سارے رشتہ داروں کو ٹھوکر مار دیں گے، اللہ رسول کی بات آئے سب سے پہلے اللہ و رسول کی بات کرنا۔ آج ہمارے یہاں سب نہیں دھیان رکھتے، کوئی ہو کیسا ہو کیا ہو، ایمان والا ہے نہیں ہے، کیا معاملے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ شادی کے معاملے ہو بیٹیوں کا تو کبھی بہت کم لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ لڑکا کا ایمان کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، بس یہ پوچھتے ہیں کماتا کتنا ہے، سیلری کتنی ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے، اس کی حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، 10,000 ہے تو اوپر سے کچھ ہے کہ نہیں، جھول جال، ہاں اوپر سے ہے، خوش ہو جاتے ہے کہ نہیں، ایسے لوگ پوچھتے ہیں۔ کبھی کسی نے جرت نہیں کیا یہ پوچھنے کی کہ بیٹی سے شادی میں لڑکا داڑھی رکھا ہے کہ نہیں، شریعت مطہرہ کا پابند ہے کہ نہیں، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ پھر جب 10 دنوں بعد خبر آتی ہے اوہ بیٹی کے گھر برباد ہو، وہی لڑکا مارنا شروع کر دیا، وہی لڑکا شراب پیتا ہے، بیوی کے کوئی حق نہیں دیتا ہے، تمہاری بیٹی کو ستاتا ہے، گھر والے مارتے ہیں، کیوں؟ جب شادی کا وقت ہے نا تو آپ نے اس چیزوں کو تو دھیان ہی نہیں دیا، آپ نے کیا دیکھا، پراپرٹی کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، لو اس کی پراپرٹی، لوگ کروڑوں کی پراپرٹی اور رات دن عیاشیاں کرتا ہے، بیوی گھر پہ رو رہی ہے، رات دن شراب پی کے پڑا ہوا کہیں، کیا فائدہ ہو ایسی پراپرٹی؟ وہ اگر نیک صالح ہو، 5,000 روپیہ کماتا ہو، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو، تو سب سے کامیاب باپ وہ شوہر وہی ہے۔ حضور نے حضرت فاطمہ کی شادی کیوں نہیں امیر زادوں سے کی؟ کیا حضرت فاطمہ کے لیے رشتے نہیں آتے؟ بڑے بڑے گھرانوں سے آتے تھے۔ حضور نے کس سے کیا ہے؟ غریب علی سے کر دیا۔ جس علی کے پاس مہر دینے کے پاس پیسے نہیں تھے، حضور نے پیسہ عطا کیا، لوگ کچھ سامان نہیں تھے حضرت علی کے پاس۔ کتنے دنوں تک حضرت فاطمہ فاقہ کشی کیا کرتی تھی۔ اب باتیں آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں۔ آج ہمارے ماں باپ کی باتیں دیکھو، حضور شادی کے تیسرے دن جاتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر، دیکھو تربیت دیکھو، اور بیٹیاں کیسی ہوتی تھی، شوہر اور باپ کیسے ہوتے تھے، حضور نے کس طرح اپنی بیٹی کی تربیت کی، یہ ہمارے لیے نمونہ تھا۔ حضرت فاطمہ گھر تیسرے دن شادی کے جاتے ہیں، کہتے بیٹی چلو گھر چلنا ہے۔ حضرت فاطمہ قریب ہو جاتی، کہتے حضور علی تو گھر پہ نہیں ہے، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ کی باتوں کی میں انکار نہیں کر سکتی، اور حضور نے آپ ہی نے تربیت کی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا ہے۔ حضور علی باہر گئے ہیں، اگر آپ کہیں نا علی آ لے تو علی سے پوچھ کر میں جاؤں گی۔ اللہ، حضور تو آزما رہے تھے کہ میری بیٹی کی تربیت کہاں تک کام کر رہی ہے۔ حضور کو معلوم تھی یہ بات کہ فاطمہ یہی جواب دینے والی، کہ حضور علی آ جائے نا، علی سے باتیں کر کے چلوں گی، علی کی اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی، میرا شوہر ہے نا علی۔ حضرت علی آتے ہیں، کافی تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ دیر بعد آتے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے دیوار سے زمین پہ بیٹھے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر، مٹیوں کی زمین پہ۔ دیکھو یار، پیغمبر خدا پورے دنیا کا مالک جس کو اللہ نے بنایا، وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، کس لیے؟ شوہر کا انتظار۔ آج تو ہماری بیٹیاں فون کرتے ہیں، ابا شوہر نے آج مجھے گالی دی ہے، بیٹی ابھی اولا بھیج رہا ہوں، ابھی گاڑی بھیج رہا ہوں، چلا نہیں رہنا ہے۔ میں آج نا شوہر کے لیے نا، آج میری ساس کے لیے کھانا بنانے کو، بیٹا کھانا نہیں بناؤ گی۔ باپ ایسے ہم لوگ ظالم ہو گئے ہیں۔ کبھی ہم نے تلقین نہیں کہ بیٹا تمہارا شوہر ہے، تمہارا شوہر، اس کی اطاعت کر، اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں جانا ہے، بیٹا تمہارا گھر ہے، تمہاری گھر ہے، اس گھر کو، اپنے گھر کو جنت بنانا ہے بیٹی۔ کبھی تربیت نہیں کرتے۔ اگر بیٹی تھوڑی سی اپنی پریشانیوں کو بیان کرتی ہے، ہم ترنت گاڑی بھیج دیتے، آؤ، وہی گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، حضور اگر چاہتے تو نہیں کہتے کہ فاطمہ مجھ سے بڑا کون حاکم ہے، میں کہہ رہا ہوں چلو علی کچھ نہیں بولے گا۔ حضور کو یقین ہے کہ علی کچھ نہیں کہہ سکتے، حضور کی بات آئے تو۔ حضور انتظار کر رہے ہیں، حضرت علی گھر پہ آتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ تشریف فرمائے، کہتے ہیں ہاں علی، فاطمہ نے کہا نا جب تک تجھ سے اجازت نہیں لگی نہیں جائے گی۔ اللہ، رونے لگے کہ حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، حضور میرے اوقات کیا ہے کہ آپ کے سامنے میں اجازت دوں، حضور یہ میری اوقات نہیں، حضور
آپ کہتے تھے تو باتیں ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا نہیں علی، یہ میری بیٹی کی تربیت تھی۔ میں نے کہا تھا کہ شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا۔ ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں اگر سن رہی مائک سے کے ذریعے تو سوچیں، شوہر اگر کہتا ہے نا کہ تمہیں نہیں جانا ہے شاپنگ مال، جان بوجھ کر جاتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے دو، وہ غریب بیچارہ ٹھیلا چالک، وہ بیچارہ غریب کیا کیا کامیں کرنے والے، وہ بیویاں کبھی نہیں سوچتی کہ میرا شوہر کیسا ہے، کہاں سے کماتا ہے، ضد کر دیتی ہے شوہر کہ مجھے ایسا ہی کپڑا چاہیے، کبھی نہیں پوچھتی تم کہاں سے کما رہے ہو، کہاں سے لا رہے ہو، مگر ضد ہمیں یہ چاہیے، یہ تمہیں لانا ہے۔ یہ میرے ماں اور بہن اگر سن رہی ہیں تو یاد رکھو، خدا را حضور کی بیٹی نے یہ کتنے دن فاقے کشی کی نا، ایک مرتبہ سنو یہ باتیں آگے میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمران یہ روایت ہے، فرماتے حضور کے ساتھ نا میں نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر گیا، حضور جاتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں، حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان آپ ہی ہیں یا ساتھ میں کوئی اور ہے؟ کہتے بیٹا میرے ساتھ عمران ہے۔ کہا حضور آپ کو اجازت ہے مگر عمران کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ، حضور نے سمجھ لیا، کہتی ہے حضور کیا بات ہے بیٹا؟ کہتی ہیں کہ حضور میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں اپنے بدن کو چھپا پاؤں، اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں اپنے بدن کو، میری بات بہنوں سنو، 50 جوڑی کپڑے رکھ کر کے رونے والوں، دیکھو ایک کپڑے نہیں ہے کہ سطر کر پائیں، حیا کا چادر دیکھو کس طرح۔ حضرت عمران فرماتے میں سن کے رونے لگا کہ نبی پاک کی بیٹی ہے، کپڑا اتنا نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کو، اپنے کپڑے کو چھپا سکے۔ اندر جاتے ہیں حضور نے کہا کہ میری چادر کو دے دو، چادر اندر بھجواتے ہیں، حضرت فاطمہ چادر کو اوڑھ لیتی ہیں، پھر حضور تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دیکھا نا حضرت فاطمہ کے چہرے اور بالکل پیلے ہو گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ سے حضور نے پوچھا نا بیٹی کیا ہوا ہے، حضرت فاطمہ کی کئی دنوں سے طبیعت خراب تھی، مگر دیکھو آج ہماری بیٹیاں ہوتی تو ترنت شکایت کرتی کہ بابا علی نے، چاہتی تو کہتی کہ بابا علی نے دوا نہیں دیا، یہ نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، کہتے اللہ کا شکر ابا جان ہم صحیح سے۔ تو حضور نے پوچھا نہیں فاطمہ، اصرار کیا کہ بتاؤ کیا باتیں ہیں؟ کہا ابا جان 3-4 دن ہو گئے نا میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ نبی کی بیٹی ہوتا ہوں 3 دنوں تک کھانا نہیں ہوتا تھی، حضور 3-4 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضور بولنے لگی کہ بیٹا صبر کر، اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید کھانا ہو، کافروں کے لیے جنت ہے، ہمیں اللہ معیشت میں عطا کرے۔ بیٹی آج میں بھی 5-6 دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ حضور کہہ رہے 5-6 دنوں سے میں بھی کھانا نہیں کھایا، فاطمہ صبر کر، اللہ ہمیں عطا کرے۔ آج تھوڑی سی اگر کھانے کمی ہو جائے تو شوہر کے گھر سے بیویاں بھگاتی ہیں۔ آج باپ بھی تلقین نہیں کرتا کہ بیٹی تمہیں صحیح سے رہنا، اگر تمہارا گھر ہے تو تمہارے شوہر کا گھر ہے، ہم تو ترنت آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ اگر بیٹی کہہ دی کہ ابا کیا کرنا ہے، میری ساس نہ مجھ سے پاؤں دبواتے ہیں، ارے ایسا کیسے ہوگا؟ آج بیٹے بہت اچھی طریقے سے حدیث جان گئے ہیں، ایک حدیث جان گئی، یہ قرآن کی آیت 50 میں نہیں دکھتی، وبالوالدین احسانا کہیں نہیں دکھتا، کیا دکھتا؟ بیوی پہ حق نہیں ہے ماں باپ پہ خدمت کرنا۔ بہت لوگ مجھ سے کہیں حضرت یہ تو حدیث ہے کہ بیوی کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے، تم تو حاکم ہو اس کے نا، جس ماں باپ نے اتنے لاڑ سے پیار سے تمہیں پالا ہے تو تمہاری بیوی اس کو کھانا نہیں دے سکتی؟ ڈائریکٹ ڈھلنے سے تمہیں حدیث مل گئی، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ملے تمہیں؟ آج یہی حدیثیں لے کر نوجوان گھوم رہے ہیں، حضرت بیوی پہ تو حق نہیں ہے، بیوی پہ حق نہیں ہے، ماں باپ سے بھی کہتے ہیں دیکھو حدیث میں ہے بیوی پہ حق نہیں، میرا حق ہے میں جو کروں گا۔ اللہ کے بندے ٹھیک ہے بیوی پہ حق نہیں ہے، پر کیا وہی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر پہ کیا کرتی تھی کہ نہیں؟ وہی اس کے گھر والے آ جائیں تو کود کود کر کامیں نہیں کرتی؟ آج ماں باپ کی بات آتی ہے تو حدیث دکھانے لگتے ہو، آج کہنے لگتے ہو کہ بیوی پہ فرض نہیں ہے، بیوی نہیں کرتی تھی۔ یہ معاشرہ، اس معاشرے کو بدلنا پڑے گا۔ قرآن کی آیتیں بہت ہیں، بار بار اللہ نے بالوالدین احسانہ کہہ کے تنبیہ کیا میرے عزیز، بہت بڑی نعمت ہے والدین، بہت بڑی۔ حضور کی سیرت طیبہ دیکھیں، حضور کے خاندان کی دیکھیں، حضرت فاطمہ کی کیسی تربیت کی حضور نے۔ ایک حدیث میں نے نہیں بتایا، اس حدیث کو سماعت کرو، غریبی کا دور تھا، اسلام نے بہت غریبیوں سے جھیلا، آج تو ہم بہت اچھے خاصے یہاں 3 وقت کھانے کھاتے ہیں، 2 وقت کھاتے ہیں، اور وہ دور دیکھو کہ نبی پاک ہے 3 دنوں تک کھانے نہیں بنے، حضور کی بیٹی ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، پھر بھی حضور نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کر علی تم نے بیٹی کو کیوں ستایا، تم نے بیٹی کو کھانے نہیں دیا 4 دن تک؟ حضور نے کچھ نہیں کہا، شکایت نہیں کی، تلقین کی، صبر کی تلقین، بیٹا صبر کرو، اللہ ہمیں اچھا عطا کرے، ہے کہ نہیں؟ تو خدا را اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو سنبھالو۔ آج جو رشتے میں درار، قسم خدا کی 100 میں سے 99 گھر ایسے ہیں جن کے گھر شادی کے 1 ہی مہینے میں برباد ہو جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے
ना उनके घर वाले अच्छे हैं, ना शौहर अच्छा है, चारों तरफ से। ये एक ही सिक्के का एक पहलू नहीं है। एक पहलू ये भी है कि हमारे जो बहुएं आती हैं ना, तो सास का भी रवैया बदल जाता है। अपनी बेटी ना, अगर मेरी बेटी है, अगर वही मेरी बेटी, मेरा दामाद ना बेटी को लेकर घूमता है ना, कहीं होटल ले गया तो बहुत शान से करके, बहुत अच्छा दामाद है, बेटी को ना लेकर होटल में जाता है, वही कल काम अगर बेटा कर दे, अगर उसे कुछ कपड़े खरीदवा दे, देखो ना बीवी का गुलाम हो गया है। दो नज़रिया। ये कभी सोचा नहीं कि वो बहू जो आई है पूरे ख़ानदान को छोड़कर किसके लिए आई है। एक बार सोचे, अगर इस सास ये सोच ले और बहू ये सोच ले कि मेरी माँ है, तो घर नहीं बर्बाद होगा। पूरे ख़ानदान को छोड़कर, भाई को, बाप को, पूरे ख़ानदान को छोड़कर एक अनजाना मर्द के लिए वो आ गई। एक अनजाना मर्द, उसके भी दिल होते हैं ना, उसके साथ भी हुस्न सलूक करना। ऐसा नहीं कि माँ बाप की इज़्ज़तें बहुत हैं तो बीवी को लात मारना है, गाली देना, नहीं, उसकी भी इज़्ज़त है। हुजूर ने बीवियों से भी बहुत मोहब्बत थी। फरमाते हैं ना कि हज़रत आयशा जैसे पानी पीती थी ना, तो हुजूर वही मुँह लगाते थे जहाँ हज़रत आयशा मुँह लगाया करती थी। इस तरह बीवी से मोहब्बत भी करते थे। हज़रत आयशा से पूछा गया ना कि हुजूर घर में क्या करते हैं, हुजूर के बारे में बताओ। हज़रत आयशा ने फरमाया ना, हुजूर ना जब भी घर में रहते ना तो घर वालों की मदद करते, कभी बकरी का दूध निकाल लेते, कभी घर में बर्तन धुलवा देते, फिर हुजूर जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए जाते। तो ऐसा नहीं कि बीवी के साथ काम करने गुलामों का काम है, हुजूर की सुन्नत है। मगर ऐसा भी नहीं कि बीवी का इतना गुलाम हो जाए कि माँ बाप को लात मार। बीच में रहना है, इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, जिसका हक जितना है उतना बराबर देना है मेरे से। इस चीज़ को याद रखें। बातें बहुत थी मगर वक्त ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, और बातें होगी कभी इस टॉपिक पे बात होगी तो, क्योंकि वक्त नहीं है, दर्स है, बातें में कुछ और करना चाहता था। इंशाल्लाह कल बात नहीं। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबसे ज़्यादा मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।